اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی 31، 32 اور 33 نمبر آیت۔ یہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ جب اللہ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا کہ میں آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو تھے ڈفرینٹ لوگوں کے، لیکن آج میں اس کو ذرا ڈفرینٹ اینگل سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب 31 نمبر آیت میں کہتے ہیں، اور سکھائے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر انہیں سامنے کیا فرشتوں پر اور کہا کہ مجھ کو بتلاؤ نام اگر تم ہو سچے۔ میں کس طرح ڈیفرنٹ کروں گا ابھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز مثالوں سے ہم اس لیے سیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ میں خود ایک ٹیچر ہوں، اور جب میں اپنے آپ کو ایک جگہ پر رکھ کے سوچتا ہوں تو مجھے بہت چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ اس طرح ہے کہ اگر ایک بندہ ہے، وہ ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہے اور ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے، تو آیا میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو انجینئرنگ کے اسٹڈیز اس پہ عبور ہوگا؟ کبھی نہیں۔ اسے نہ فارمولوں کا، میکینیکل یا الیکٹریکل یا ان چیزوں کا یعنی اسٹڈیز کا پتہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے تو اسے اناٹمی اور یہ چیزیں یہ سب کچھ پتہ ہوں گی۔ لیکن اگر آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ کو انجینئرنگ کے کلاس میں بٹھا دیں تو اسے سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ اسے وہ چیزیں دکھائیں، انجینئرنگ کی پارٹس دکھائیں، اسے وہ سمجھے گا؟ اس کی سمجھ آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اسی طرح انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ کو میڈیکل کے کلاس میں بٹھا دیں اور اسے کہے کہ گردے میں یہ وینز یا گردے کی کیا بیماریاں ہیں، یہ وہ اسے کچھ سمجھ آئے گی؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی طرح آدم کو اللہ نے سکھائے کچھ چیزوں کے نام یا کچھ علم دیا اس کو، ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو آدم، اکارڈنگ ٹو زمین، جس طرح زمین میں کی ریکوائرمنٹ ہے، نفس ہے، بھوک ہے، کانا ہے، فیصلے کرنے ہیں، ان چیزوں کے متعلق کچھ اللہ نے سکھایا اس کو۔ تو کہتے کہ آدم کو تو پھر سکھایا، پھر انہی چیزوں کو سامنے کیا فرشتوں کو اور کہا ان کو کہ مجھ کو بتلاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو، اگر تم ان چیزوں کو جانتے ہو۔ تو میں نے آپ کو جو مثال دی ہے یہ ایک بہترین مثال ہے، کیونکہ فرشتوں کو جو چیزیں دنیا میں جس پر آپ ڈیسیجن لیتے ہیں، کیونکہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوا تھا، اس کو اس انوائرمنٹ کا پتہ تھا۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بچہ ہے، اس کی پرورش آپ سٹی میں کرتے ہیں، اچھے انوائرمنٹ میں کرتے ہیں، پلازوں میں کرتے ہیں، یعنی پلازا جاتا ہے، مارٹ جاتا ہے، یعنی اس کی پرورش یہاں ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو لائے، اس بچے کو، اور گاؤں میں ایک ڈپٹی کمشنر لگائے یا اسسٹنٹ کمشنر لگائے تو اس کو گاؤں کی سمجھ آئے گی؟ بالکل، وہ اس کے پرابلم کو سمجھے گا ہی نہیں۔ اسی طرح ایک گاؤں کا بندہ ہے، اگر آپ اس کو لاہور سٹی کا بنا دے، وزیر بنا دے، تو کیا ہوگا؟ اس کی بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ جس طرح آج کل ہمارے ملک میں ہے، یہی تو وجہ ہے کہ آج کل ہمارا ملک کیوں تباہ ہے، اسی وجہ سے تباہ ہے کہ جس کی جو جورسڈکشن ہے اس کو وہ نہیں دیا جا رہا، اور یہی ہماری تباہی کا باعث ہے۔ لیکن اللہ تو بہت بہترین ذات ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس کا کیا کام ہے اور کون کیا کام کر سکتا ہے۔ ایک مولوی ہے، اگر آپ اس کو شراب خانے کا مینیجر بناتے ہیں تو کیا وہ اس کو صحیح طریقے سے کرے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اگر شراب خانے کا مینیجر ہے، آپ اس کو مولوی بناتے ہیں تو وہ صحیح فیصلے کرے گا؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ نے جب فرشتوں نے
یعنی ایک آپ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعتراض کیا، لیکن فرشتوں نے ایک التجا کی کہ آپ اس کو کیوں بنانا چاہتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں بنانا چاہتے؟ تو پھر اللہ نے کہا، جس طرح ہم پروفیسرز کلاس میں کرتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ میں تو سب سے قابل ہوں، لیکن ہم جب ایگزام لیتے ہیں کہ چلو آؤ تم یہ چیزیں ہمیں بتاؤ، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آتی یہ چیزیں، وہ نہیں بتاتا، تو ہم اسے کہتے ہیں کہ ابھی آپ مطمئن ہیں کہ یہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرشتوں آدم کو نام سکھائے، علم دیا ریلیونٹ ٹو ارتھ، جتنا میرا وہ ہے، اور پھر اسی چیز کو جب فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کی بالکل سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے فرشتوں نے کیا کہا اللہ کو؟ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم نہیں مگر جو آپ نے ہمیں سکھا دیا، بے شک آپ جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ ساری سٹوری ہے، کیونکہ اللہ کو ایک نظام چلانا ہے، اور نظام اس کو پتہ ہے کہ کس کے ذریعے وہ نظام میں چلا سکتا ہوں، اور اللہ کو پتہ تھا کہ زمین کا نظام صرف اور صرف میں آدم کے ذریعے ہی چلا سکتا ہوں۔ فرمایا اے آدم ناؤ، انہوں نے ایک التجا کی تھی کہ آپ آدم کو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ جس طرح میں نے آپ کو کہا کلاس میں ہم اسٹوڈنٹ کی کمپیریزن کرتے ہیں، تو ابھی کلاس میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا اور فرمایا بھی کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم نے وہ نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میں خوب جانتا ہوں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں کی اور زمین کی، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ علم تو میرے پاس ہے، آسمان اور زمینوں کا سارا علم میرے پاس ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو ڈیسیجن میں نے لیا ہے وہ صحیح ہے۔ اور یہ میرے خیال سے اس کا مطلب یہ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، کہ مجھے پتہ ہے کہ کس بندے کی کون سی کیپیبلٹی ہے، کس بندے کو کون سا کام کرنا ہے، اور کس بندے کو کہاں پر رکھنا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی بہترین مثال تھی، لیکن اللہ نے دی کیوں؟ کوشچن یہ ہے، ہمارے چینل کا نام بھی کوشچن ہے، کیوں چینل ہے؟ کوشچن یہ ہے کہ یہ سارا مناظرہ اللہ نے یہاں کیوں پیش کیا؟ بہترین مناظرہ تھا، لیکن اللہ نے کیوں پیش کیا؟ یہ اس لیے پیش کیا کہ اگر آپ اس کو میں آیت نمبر 34 میں پھر بیان کروں گا اس کی کنکلوژن، لیکن یہاں پر اللہ نے فرشتوں کو کم از کم یہ باور کرایا کہ جو ڈیسیجن میں لیتا ہوں وہ صحیح ہوتا ہے، اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ اس کی کنکلوژن جو ہے وہ ہم آیت نمبر 34 میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔